اسلام میں بھیک مانگنے کا پیشہ نہیں ہے۔ بھیک مانگنے کو اپنا مستقل پیشہ بنا لینا یہ بالکل ناجائز ہے، حرام ہے اور گناہ کبیرہ ہے۔ جبکہ موجودہ زمانے میں 95% سے زیادہ بھکاری ہمارے معاشرے میں پیشہ ور بھکاری ہیں۔ یہ جتنے بھی رکشے میں بچوں کو بیٹھا کر، عورتوں کو بیٹھا کر یا معذور قسم کے لوگوں کو بیٹھا کر مانگ رہے ہیں، یاد رہے یہ 100% پیشہ ور بھکاری ہیں اور ان کو دینا بھی بالکل حرام ہے۔ یہ جو رکشہ چلا رہے ہیں ان کے بھی روزانہ 400-500 روپے متعین ہوتے ہیں، اور وہ جو رکشے میں بیٹھ کر ایکٹنگ کر رہا ہے اتنے ہی پیسے اس کو بھی ملتے ہیں۔ آج بھیک مانگنے کا پیشہ مسلمانوں کی پیشانی پر ایک بدنما دھبا بن گیا کہ جتنے زیادہ بھکاری مسلمان قوم میں ہیں اتنے بھکاری کسی قوم کے اندر نہیں ہیں۔ کتنے بچے بھیک مانگ رہے ہیں، کتنی وہ بے شرم اور بے غیرت عورتیں جو برقع اوڑھ کر گلیوں میں اور سڑکوں پر بیٹھی ہیں اور غیروں کے آگے ہاتھ پھیلا کر مسلمان قوم کی بدنامی کا ذریعہ بن رہی ہے۔ یاد رہے اس قوم کی عورتوں کو اور بچوں کو بھکاری بنانے میں ہم دینے والوں کا برابر کا کردار ہے۔ ہم نے 1-2 روپیہ دے کر اس قوم کے بچوں کو بھکاری بنا دیا کہ جو عمر ان کی مدرسہ میں یا اسکول میں جانے کی تھی اس عمر میں وہ بھیک مانگ رہے ہیں رکشے میں بیٹھ کر، یہ رکشہ چلا کر۔ یاد رکھیں ایسے پیشہ ور بھیکاریوں کو دینا بالکل حرام ہے، اور لینے اور دینے والے یہ دونوں گنہگار ہوں گے۔ بہت سے ناواقف اور جاہل لوگ یہ اشکال کرتے ہیں کہ جی بھکاریوں کو، مانگنے والوں کو تو دینا چاہیے۔ حدیث میں تو یہ ہے کہ مانگنے والے کا حق ہوتا ہے اگرچہ وہ گھوڑے پر ہی بیٹھ کر کیوں نہ رہا ہو۔ یاد رہے یہ حدیثیں ان لوگوں کے لیے ہیں کہ جو واقعی ضرورت مند ہیں۔ آپ اپنے گلی محلے میں، معاشرے میں نظر دوڑائیں، آپ کو ایسے لوگ بھی نظر آئیں گے کہ جو صرف مزدور ہیں یا ان کا کام نہیں ہے یا ان کی کمائی میں گھر کے خرچے پورے نہیں ہو رہے، کرایہ کا مکان ہے یا بچے زیادہ ہیں۔ تو یہ حدیثیں ایسے لوگوں کے بارے میں ہے جو واقعی مستحق ہے، لیکن جن لوگوں نے بھیک مانگنے کو اپنا مستقل پیشہ بنا لیا، جن کا میں نے پیچھے ذکر کیا، یہ حدیثیں ایسے لوگوں کے بارے میں ہرگز نہیں ہیں، بلکہ ان پیشہ ور بھکاریوں کے بارے میں تو وہ والی حدیثیں ہیں کہ جن میں ان کے بارے میں وعیدیں آئی ہیں۔ مثلا ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ ایسے پیشہ ور بھکاریوں کے چہرے پر قیامت کے دن گوشت نہیں ہوگا بلکہ صرف ہڈیاں رہ جائیں گی۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ یہ بھکاری جہنم کے انگارے جمع کر رہے ہیں، جس کا جی چاہے زیادہ جمع کر لے اور جس کا جی چاہے کم۔ ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ ان بھیک مانگنے والوں کی کمائی میں برکت نہیں ہوگی۔ تو وہ جو حدیثیں ہیں کہ جن میں یہ آتا ہے کہ ان کو دینا چاہیے، وہ ان لوگوں کے بارے میں جو واقعی مستحق ہے، جو بیچارے اپنی عزت اور شرافت کی بنا پر دوسروں کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے، نہ کہ ان حرام خوروں کے لیے ہے کہ جنہوں نے بھیک مانگنے کو مستقل پیشہ بنا لیا۔ ایسے پیشہ ور بھکاریوں کو دینے والے بھی گنہگار ہوں گے، اس لیے خود بھی بچیں اور دوسروں کو بھی سمجھائیں۔